پاکستان کے ایک مشہور مذہبی رہنما نے 2017 میں ایک تقریر میں فرمایا کہ یہودیوں، مسیحوں، سکھوں اور ہندوؤں سے مسلمان کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ پھر آتا ہے 1 جون 2017 جب سندھ کے علاقے عمر کوٹ کے اسپتال میں 3 مسیحی افراد کو بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا، تو ان میں سے عرفان مسیح کی حالت خطرناک تھی، لیکن اس کا علاج بر وقت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس وقت اسپتال کے MS ان کے سمیت 3 ڈاکٹرز پر الزام لگا کہ انہوں نے مریض کو ہاتھ لگانے سے پہلے اسے نہلانے اور صاف کپڑے پہنانے کا کہا، جس کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک عینی شاہد کے مطابق ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا روزہ ہے اور اسے نہلائے بغیر ہاتھ لگائیں گے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الجزیرہ اور BBC سمیت کئی بڑے میڈیا ہاؤسز نے متعدد واقعات رپورٹ کیے ہیں جن کے مطابق مسیحی بچوں کو جب والدین اسکول داخل کروانے لے کر گئے تو استاد نے کہا کہ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کو سویپر بناؤ۔ سویپر کی نوکریاں حکومتوں کی جانب سے خاص طور پر مسیحیوں کے لیے پاکستان میں مختص کی جاتی ہیں اور اخبارات میں باقاعدہ اشتہار چھاپے جاتے ہیں۔ پاکستان میں مسیحی برادری ہندوؤں کے بعد دوسری بڑی مائنارٹی ہے، مگر آزادی کے 76 برس بعد بھی مسیحی افراد کو مسلمان اپنے جیسے انسان کا درجہ دینے کے حق میں نہیں۔ پاکستان کی مسلمان آبادی میں 90% پریکٹسنگ مسلم ہیں، جو کسی مسیحی کو دوست بنانا تو دور، ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے کتراتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اور پانی پینا ایک ناپاک عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چوڑا جیسا لقب یا ٹرم آج بھی پاکستان کے اکثر دیہی اور شہری علاقوں میں مسیحیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جھڑوالا میں مسیحی آبادی میں مسلمانوں کی یلغار اور مال غنیمت سمجھ کر گھروں کو لوٹنے کے عمل کو سامنے رکھیں اور قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کا ایک حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قائد اعظم کہتے ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو سب سے پہلے ریڈیو پر نشر ہونے سے روکا گیا اور جب وہ نہ ہو سکا تو اخبار میں شائع ہونے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی ابھی آزادی کا دن نہیں آیا مگر بھائی چارے اور قومیت کی سوچ کے ارد گرد دیواریں کھڑی کرنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم کی تقریر کی ریکارڈنگ ریڈیو پاکستان سے غائب کر دی گئی؟ BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں موجودہ وفاقی وزیر اور سابق ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان مرتضیٰ سولنگی نے بتایا کہ قائد اعظم کی اس آڈیو کے غائب ہونے میں ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ اس تقریر کو جنرل ضیاء الحق نے غائب کروایا۔ اس تقریر میں ملک میں بسنے والوں کو ایک قوم بنانے کا ویژن دیا گیا، لیکن ایسا کیوں ہے کہ یہ تقریر پاکستان کے نصاب کا آج تک حصہ نہیں بن سکی؟ 2004 اور 2011 میں نیشنل اسمبلی میں ایک مائنورٹی MNA نے قائد اعظم کی تقریر کو نصاب اور آئین کا حصہ بنانے کی قرارداد پیش کی تو اسے متفقہ طور پر مسترد کیا گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ 1947 سے لے کر آج تک مائنورٹیز 23% سے کم ہوتی ہوتی اب 3 سے 4% تک رہ گئی ہیں، جس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ مائنورٹیز کی پیوریفیکیشن کا عمل مسلسل جاری ہے، لیکن پھر بھی اس پاک سرزمین پر مسلمانوں کو کسی بھی افواہ پر اپنے ایمان کا اظہار مار دھاڑ، لوٹ مار، تباہی پھیلانے اور پھر ان کی قبروں تک کو مسمار کرنے کے ذریعے ہی کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اور اس رویے کی آبیاری کا آغاز کس دن سے کیا گیا ہے؟ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی ایڈوائزر اور آتھر فراناز اصفہانی نے اپنی کتاب پیوریفائنگ دی لینڈ آف دی پیور پاکستان's ریلیجیس مائنورٹیز میں لکھا ہے کہ آزادی کے بعد مختلف وزیر اعظموں اور صدور نے اپنی سیاسی وقت بڑھانے کے لیے مائنورٹیز کی نسل کشی میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کے مطابق سب سے خطرناک کردار پاکستان کے چھٹے صدر اور ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے ادا کیا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے سب سے پہلے پاکستان میں مسلم اور غیر مسلم مائنورٹیز کے خلاف سپاہی صحابہ کی شکل میں ملیٹنٹ گروپس بنائے۔ لیکن پاکستانی معاشرے کو
مذہبی شدت پسند بنانے کی شروعات پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی سے ہوئی، جس میں اسمبلی ارکان نے جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی اور شبیر احمد عثمانی کو دعوت دی کہ وہ آ کر پاکستان کے قیام کے مذہبی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ ان دونوں مذہبی رہنماؤں نے جو دلائل پیش کیے، ان کے مطابق پاکستان میں مسلمانوں کو غیر مسلم کلچر اور زندگی گزارنے کے طریقوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ ان کے مطابق اسلام نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان دیوار کھڑی کی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ مولانا مودودی قیام پاکستان کے مخالفین میں صف اول کے سپاہی رہے۔ اس کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، جن کا حلقہ انتخاب پاکستان میں نہیں تھا اور ان کی شہرت انتہائی آزاد خیال شخص کے طور پر تھی، لیکن قرارداد مقاصد منظور کروانے کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا، جو آج تک پاکستان کے ہر آئین کا حصہ ہے، اور اسی قرارداد مقاصد کے تحت پاکستان کو ایک اسلامی ریاست قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کو ایک پاک دھرتی بنانے کے عمل کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پاکستانی اسکولوں میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں مسلمانوں کو اونچے جبکہ غیر مسلمانوں کو نچلے درجے کا شہری بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی کتابوں کے ذریعے ہی ڈالی جاتی ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک اسلامی ریاست ہے بلکہ دنیا میں اسلام کا ریوائول بھی پاکستان سے ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جماعتوں اور اسلامی اسکالرز نے پاک سرزمین کو نہ صرف غیر مسلمانوں سے پاک کرنے کی مہم شروع کی بلکہ شیعہ اور احمدیوں کے خلاف بھی مہم کا آغاز کیا اور پھر ریاست کو جھکنے پر مجبور کیا، جو آج تک جاری ہے۔ وقت کے ساتھ ملک میں مدرسوں کی تعداد بڑھانے پر بھی ایک آرگنائز طریقے سے کام کیا گیا۔ مثال کے طور پر منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے ڈیٹا کے مطابق 2019 تک مجموعی طور پر ملک میں 35,000 مدرسے قائم ہیں، جن میں صرف 26,000 رجسٹرڈ ہیں، اور ان مدرسوں میں 2019 کے ڈیٹا کے مطابق اس وقت 30 لاکھ بچے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے تھے، جن کی تعداد 4 سال بعد یقیناً بڑھ چکی ہے۔ یہ بات یقیناً درست ہے کہ ماضی کی چند دہائیوں میں پاکستان میں مذہبی عدم برداشت کو لے کر صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، جن کی بنیادی وجوہات میں پچھلے کئی برسوں سے معاشرے کو حکمرانوں اور ریاست نے اپنے ایجنڈے کے تحت شدت پسند بنایا ہے۔ تاہم فرح ناز اصفہانی اپنے کتاب میں پاکستانی معاشرے کی موجودہ شدت پسندی کی سطح تک پہنچنے کو 4 سٹیجز میں تقسیم کرتی ہیں۔ ان کے مطابق پہلی سٹیج ہے مسلمان آبادی کا پھیلاؤ، جو 1945 سے 1951 تک ہے، جس میں تیزی سے ہندوؤں اور سکھوں کی آبادی پاکستانی علاقوں سے کم ہوئی اور مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھی۔ دوسری سٹیج مسلم تشخص کو اجاگر کرنے کی ہے، جو 1958 سے شروع ہوئی۔ تیسری سٹیج اسلامی حکمرانی کی ہے، جس کا آغاز 1974 سے ہوا اور اس کی انتہا جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی۔ چوتھی سٹیج اسلامی حکمرانی کی ہے، جو 1988 کے بعد آئی، جس میں آرگنائزڈ دہشت گردی، عسکریت پسند گروہوں کا عروج اور غیر مسلمانوں کو تیزی سے ختم کرنے کے منصوبوں کا آغاز ہوا، جس میں وقت کے ساتھ شدت آتی گئی اور آج تک یہ جاری ہے، جس کی حالیہ مثال جڑاں والا میں مسیحی برادری پر مسلمانوں کی یلغار ہے۔